الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. محترم حضرات، تراویح میں الحمدللہ 25 پارے مکمل ہو چکے ہیں. روزانہ تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے اس میں سے کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کر کے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی مختصر سی تشریح کی جاتی ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ شورى کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک صفت کا اعلان کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو چاہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اجتبا یجتبی اجتباء، اس کے معنی ہے کھینچ لینا. جس طرح لوہے کے سامنے میگنیٹ کو رکھ دیا جائے تو وہ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. جس قدر اس میں طاقت ہوتی ہے اتنے وزندار لوہے کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت اللہ کی یہ بھی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس اعلان کو بیان کرنے کا مقصد بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس صفت سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی سخی ہے. اللہ کا ایک نام کریم بھی ہے. کریم کہتے ہیں هو الذی یعطی علی غیر الاستحقاق، استحقاق کے بغیر کسی کو کوئی چیز نواز دینا. ایک آدمی ہے، اس نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی تو اب وہ مزدوری کا مستحق ہے، اس لیے شام کو اسے گھر جانے سے پہلے اس کی مزدوری دینی چاہیے. یہ تو ہے استحقاق، اس کا وہ مستحق ہے، حقدار ہے کہ اس کو مزدوری دی جائے. یہ ہے کہ کچھ اس نے کیا نہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے احسان کر کے اس کو کچھ دینا، اس کو کہتے ہیں کرم. تو اللہ کا ایک نام کریم بھی ہے. بغیر استحقاق کے بھی اللہ تعالی دے دیتا ہے. ہماری اس مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 400-500 آدمی آ جاتے ہیں، جمعہ میں 1000-1200 آدمی آ جاتے ہیں. اس میں سے چند آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز اللہ کو
پسند آتی ہے۔ اب وہ چند آدمی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مقتدی بھی ہو سکتے ہیں، امام بھی ہو سکتے ہیں، یا امام بھی نہ ہو، مقتدی بھی نہ ہو، باہر سے کوئی آیا ہوا مہمان ہو، میزبان ہو، مسافر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی سفیر ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی ایک کی نماز اللہ کو پسند آ جاتی ہے، وہ مستحق ہے کہ اس کو نماز کا ثواب دیا جائے۔ اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سب کی نماز قبول کر لیتا ہے۔ حج کو جاتے ہیں 25-30 لاکھ آدمی، اس میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے اللہ کا پسندیدہ، برگزیدہ، مقبول بندہ، یا 10 ہوتے ہیں یا 500 ہوتے ہیں، 1000 ہوتے ہیں۔ ان کو جب حج کا ثواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دوسروں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے۔ جب قرآن میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، تو خامخواہ اعلان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو جانتے نہیں ہو، قرآن شریف پڑھو، قرآن کے اندر اللہ کے صفات کو بیان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ تو کیا کرو، تم مانگو اللہ سے کہ اے اللہ ہم کو آپ کھینچ لیجئے اپنی طرف۔ کسی کا دل کاروبار میں لگا ہوا ہے، کسی کا دل پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے، کسی کا دل کسی لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی کا دل کرکٹ میں لگا ہوا ہے، کسی کا کہیں لگا ہوا ہے، مسجد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ادھر ادھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو، وہاں تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری ایک صفت یہ ہے کہ ہم بندوں کو کھینچ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، لہذا ہم سے مانگو۔ باپ جب بازار سے آتا ہے، تھیلی میں کوئی کھانے والا سامان لاتا ہے، بچے کو کہتا ہے تھیلی میں کیا ہے معلوم؟ کھانے کا سامان ہے۔ کیا وہ نہ دینے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہے؟ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ سامان ہے، تمہارے مطلب کا چاکلیٹ ہے، کافی ہے، ٹافی ہے، آئس کریم ہے۔ تو اللہ پاک بھی بندوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اپنی مرضی سے، اور ایک صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، چل بھائی تو بھی آ جا۔ اس کی ایک دو مثال آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال کی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 18 سال کی تھی، 2 سال کا صرف فرق ہے۔ تو دونوں میں بڑی دوستی تھی، اتنے چھوٹے سے
دونوں میں بڑی دوستی تھی، گہری دوستی تھی، ساتھ میں آیا جایا کرتے تھے، ملتے جلتے تھے، یہ تجارت کو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی عمر میں، جوانی کے عمر میں، ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے۔ وہاں پر چند دن ان کا قیام رہا، آرام کیا، رات میں کچھ خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو وہاں کوئی راہب مل گیا۔ راہب کہتے ہیں عیسائی علم رکھنے والا، عیسائیت کا علم رکھنے والا۔ حضور کے نبی بننے سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر لوگ عمل کیا کرتے تھے، تو ان کا جو بڑا عالم ہوتا تھا اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو راہب ملا تو ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس نے پوچھا کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ جی مکہ سے آیا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ جی تجارت کرتا ہوں۔ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو کہنے لگے چند سال کے بعد تمہارے شہر میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، تم اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے وزیر رہو گے زندگی میں، جب ان کی وفات ہو جائے گی تو تم ان کے بعد، وفات کے بعد خلیفہ بنو گے۔ یہ خواب کی تعبیر بیان کی۔ ہم لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ خواب کسی نیک آدمی کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اچھا خواب اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں تو وہ ہر آدمی سے نہیں بتانا چاہیے۔ خیر، مضمون دوسرا ہو جائے گا اگر اس سلسلے میں بیان کروں کہ خواب کیا چیز ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہیں، پھر کیا کیا ہے، وہ سب لمبا وقت ہو جائے گا۔ تو خواب کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی۔ اب انہوں نے اس خواب کو چھپا کے رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ خواب کو چھپا کے رکھنا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے کسی کے سامنے۔ ہاں کوئی نیک آدمی مل جائے تو بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا، ابا جان سے کہا، بچپن کی عمر میں دیکھا تھا، ابا جان سے کہا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور چاند سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا جان سے کہا تو ابا نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو تمہارا خواب ہے یہ کسی کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، یہ بھائی تمہارے دشمن ہے۔ خواب کا مطلب جو بھی ہو بیان نہیں کیا انہوں نے، یہ کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، یہ پہلے ہی تم سے حسد کرتے ہیں، حسد ان کی اور بڑھ جائے گی، اس کو چھپا کے رکھنا۔ پھر کافی سال کے بعد اس خواب کی تعبیر زندگی میں نکل آئی، تو انہوں نے خواب کو چھپا کے رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، نہ اپنے بچوں کو بتایا، نہ حضرت عائشہ کو بتایا، اور نہ بیوی کو بتایا، نہ کسی دوست کو، حتیٰ کہ جگری دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس خواب کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہو گئی 38 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 40 سال۔ ہر نبی کو عموماً 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ 15 سال میں آدمی عام طور پہ مرد اور عورت بالغ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی عمر 28 کو پہنچتی ہے اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، عقل جتنی اس کو آنی تھی 28 سال تک آ جاتی ہے۔ 28 سال کے بعد اس کے تجربات بڑھتے رہتے ہیں، ایکسپیرینسز بڑھتے رہتے ہیں، تجربات۔
جب آدمی 40 سال کو پہنچ جاتا ہے ایک مکمل انسان بن جاتا ہے. اب اس کے بعد جب وہ مکمل ہو گیا اب اس کو فنا ہونا ہے, اب قبر کی طرف وہ چلا جاتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر 40 سال کو پہنچنے کے بعد سونا چھوڑ دیتے تھے. بہت ہی شدید اگر نیند آتی تو سوتے تھے, ورنہ نہیں سوتے تھے, بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے کہ 40 سال اب عمر ہو گئی ہے, اب آدمی مکمل ہو چکا, اب جانا ہے, آخرت میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, تیاری کرتے. یہاں تو لوگ 40 سال میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. حضرت کلمہ ذرا سکھاؤ, نماز پڑھنا ذرا سکھاؤ. 10-12 سال پہلے ہمارے بھائی نے ایک قصہ سنایا, جماعت میں گئے ہوئے تھے, ایک شخص سے کلمہ پوچھا تو پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھنا نہیں جانتا ہے, 40-50 سال کی عمر ہو گئی, داڑھی بھی پک رہی ہے. لا الہ الا اللہ, الا اللہ کیا بلا ہے بھائی, کون سا کنڑ یہ بول رہا ہے, الا اللہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو 40 سال میں تو آدمی کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے. اب وہ وضو سیکھ رہا ہے, نماز سیکھ رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. خیر انہوں نے خواب چھپائے رکھا, 40 سال کی عمر حضور کی ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی اور کہا کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے, اب آپ دین کا کام شروع کریں. سب سے پہلے جا کر اپنے دوست سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر مجھ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے, اب تم کیا ایمان لے آؤ, مجھ کو نبی مان لو, اللہ کو خدا مان لو, ساری شریعتیں ختم, زبور پر عمل کرنا جائز نہیں, انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں, تورات پر عمل کرنا جائز نہیں, جتنی بھی شریعتیں اب تک آئی ہیں سب اپنے اپنے زمانے کے لیے تک تھیں, اب وہ سب ختم. اب ایک نئی شریعت اللہ نے مجھ کو دیا ہے اور ایک نئی کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نازل کیا ہے, اب اس کے پیچھے ہم کو چلنا ہے, اسی میں کامیابی ہے, تم ایمان لاؤ میرے ہاتھ پر. دونوں میں جگری دوستی تھی, بچپن سے ساتھ رہے تو بے تکلفی تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا مت دلیل علی ما تدعی, اے محمد, نام لے کر کہا, پہلے سے دوست ہے, نام لے کر پکارا کرتے تھے, ابھی ایمان قبول نہیں کیے, حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیے. مت دلیل علی ما تدعی, اے محمد آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر آپ کے پاس کیا پروف ہے, کیا دلیل ہے, بتائیے, کیا ایویڈنس ہے, آپ بتائیے ذرا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام, اے ابو بکر اس خواب کو یاد کر جس کو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا. حضرت ابو بکر بالکل چوکنا ہو گئے, حیرت سے پڑ گئے. میں نے وہ خواب اتنے سال پہلے دیکھا اور مکہ مدینہ میں نہیں, ملک شام سیریا جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں, اتنے دور دراز علاقے میں نے دیکھا, کسی کو نہیں بتایا. یا تو وہ راہب جانتا ہے, یا میں جانتا ہوں, یا میرا خدا جانتا ہے, 3 آدمی کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. اور حضور بتا رہے ہیں کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہی دلیل ہے کہ میں نبی ہوں. فوراً لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. پیشانی پر بوسہ لگایا اور معانقہ کیا, گلے سے ملا لیا, اور آخر دم تک حضور کے ساتھ رہے, حتیٰ کہ قبر میں بھی ساتھ ہی چلے گئے. ایک ہی جگہ دونوں بزرگوں کو دفن کر دیا گیا. روایت میں آتا ہے آدمی جس مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے وہیں جا کر وہ دفن ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنایا گیا۔ آج یہ غیر مقلدین اہل حدیث کہتے ہیں تراویح کی نماز کتنے رکعت بھائی؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں 20 رکعت، مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں 20 رکعت، ساری دنیا میں پڑھتے ہیں 20 رکعت۔ یہ غیر مقلدین بولتے ہیں 8 رکعت ہے۔ 20 رکعت تو حضرت عمر نے شروع کرائی۔ حضرت عمر حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، جس مٹی سے حضور کو بنایا گیا اسی کے قریب کے مٹی سے حضرت عمر کو بنایا گیا، کیا وہ غلط کریں گے؟ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہے جذب کرنا، کھینچ لینا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، کسی کی ہمت نہیں ان کے سامنے بولنے کی، بڑے پہلوان تھے۔ اسلام لانے سے پہلے تلوار کو گلے میں لٹکا کے پھرتے تھے، جو کوئی کلمہ پڑھے گا اس کی گردن اتار دوں، اتنے وہ اسلام کے خلاف تھے، مخالف تھے۔ لیکن جب اللہ کو ان کو اپنا بنانا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائیے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان بنائیے، دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنائیے۔ دونوں وقت کے بڑے بہادر ہیں، ان سے اسلام کو، مسلمانوں کو، دین کو بڑا فائدہ پہنچے، ذریعہ بنیں گے یہ لوگ۔ رات کو دعا مانگی، صبح کو حضور تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عمر نکلے، پہلے سے ہی غصے میں ہے حضرت عمر، ان کے گھر والوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے غصے میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس جگہ جہاں پر وہ لوگ تھے، حضرت عمر اور دیگر لوگ، عمر ابن ہشام اور ان کے ساتھی وغیرہ، جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے نظر حضرت عمر پر پڑی، تو حضور کو یقین ہو گیا کہ میں نے رات دعا مانگی تھی کہ دو عمر ہیں، عمر ابن ہشام، عمر ابن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کو یا اللہ مسلمان بنا دیجئے۔ سب سے پہلی نظر حضرت عمر ابن خطاب پہ پڑی تو حضور کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو رہا۔ ان کا دامن پکڑ کے حضور نے کھینچا، اتنے بڑے پہلوان گھٹنوں کے بل نیچے گر گئے اور ڈر گئے کہ واقعی یہ کوئی بڑے آدمی ہیں، اس سے پہلے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی مرد کا قوت، طاقت عطا فرمائی۔ اتنی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے رکھی، تو فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، اب تک آپ چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اب میں آپ کے ساتھ ہوں، اب ہم کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں گے، قرآن کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، جو کوئی آئے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ 1 منٹ پہلے اسلام کے بڑے مخالف حضور کو قتل کرنے کے لیے تیار، 1 منٹ کے بعد اللہ کو جہاں کھینچنا تھا، جذب کرنا تھا، مسلمان ہو گئے اور اسلام کے وہ دوست بن گئے۔ اس طرح ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بکری چرانے والا۔ وہ روزانہ جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو وہ بکریاں ایک طرف چرتی رہتی تو دوسری طرف وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا
یا اللہ آپ میرے پاس کبھی تشریف لائیے، آپ کہاں وہاں آسمانوں میں ہیں، آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں، میرے پاس کبھی آپ آئیے، میرے مہمان بنیے آپ، میں آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں۔ آپ اتنی دور سے آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، میں آپ کے پیر دباؤں گا، اور آپ بھوکے پیاسے ہوں گے، اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئیں گے، تو میں آٹے میں اپنی بکریوں کا دودھ ڈال کے گوند کر روٹی بنا کے کھلاؤں گا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے چرواہا، وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، تھک بھی جاتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے یا نہیں، کچھ اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس طرح وہ محبت میں اللہ کو کہہ رہا تھا، اے اللہ آپ میرے پاس تشریف لائیے، آپ کا سر میں اپنے گود میں رکھوں گا، آپ کے بالوں میں زیتون کا تیل لگاؤں گا اور کنگھی کروں گا، آپ کے سر میں جوئیں ہوں گے، اس کو نکال کے ماروں گا۔ محبت میں کہہ رہا ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، میری محبت میں یہ بول رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ اسی راستے سے ہوا، دیکھا کہ چرواہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دیکھیں کیا دعا کرتا ہے۔ گئے تو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو میرا مہمان بن جا، میرے پاس آ جا، میں تیرے پیر دباؤں گا، سر میں تیل لگاؤں گا، جوئیں نکالوں گا، روٹی کھلاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے، اللہ کہیں وہاں سے تیرے پاس آئے گا تو اس کے پیر میں درد ہوگا، وہ کوئی انسان تھوڑے ہی ہے کہ اس کے پیروں میں درد ہو، اس کا سر میں بال تھوڑے ہیں کہ اس کو تم تیل لگاؤ گے، اس کو بھوک تھوڑی لگتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو جگا ہوا ہے، حی قیوم، اللہ کی ذات الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ساری نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو عجیب آدمی ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح کہہ رہا تو کافر ہو گیا، ڈانٹ دیا اس کو، وہ بیچارہ چلا گیا، ناراض ہو گیا، دل چھوٹا کر کے دور چلا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ وہ بیچارہ میری محبت میں، وہ جاہل تھا، کچھ جانتا وانتا نہیں تھا، میری محبت میں وہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ تو میرے پاس آئے گا، میں تیرے پیر دباؤں گا، تیرے سر میں تیل لگاؤں گا، تجھ کو آٹے میں بکریوں کا دودھ ڈال کے روٹی بنا کے کھلاؤں گا، میری محبت میں وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے پیارے پیارے الفاظ مجھے بڑے ہی اچھے لگ رہے تھے، تم نے اس کو ڈانٹ دیا، بیچارہ روتا ہوا چلا گیا، اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ کہ میں کیا ہوں، اس کو سمجھاؤ پہلے کہ میں کیا ہوں، کیا مجھ کو بھوک بھی لگتی ہے یا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، اس کو پکڑا اور اس کو سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ایسی نہیں ویسی ہے، عبادت اس طرح کرنی چاہیے، دعا اس طرح کرنی چاہیے، پھر اس کو دین کے بارے میں سکھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب کیا ہوا تھا، اپنی طرف کھینچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو روک نہیں سکتی، اس کو اپنا بنا کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں نہیں، اللہ تعالیٰ بوڑھا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہے اور ہمیشہ ویسے ہی رہے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ میں سے جس کو چاہے گا منتخب کر لے گا، دین کی خدمت کے لیے چن لے گا۔ آپ دیکھیے اپنے مدن پلی کا، اپنے محلے کا جائزہ لے دیے، کون کون کیسے کیسے تھا پہلے اور آج کیسا کیسا بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے تو آدمی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر کو بکری چرانا نہیں آتا تھا، باپ روزانہ ڈانٹتے تھے، کیسا پاگل لڑکا ہے، بکری تجھ کو چرانا نہیں آتا ہے، بیکار ہے، یہ ڈانٹا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کو قبول کیے، اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر کے بعد ان کا درجہ ہے،
جس راستے سے وہ چلے جاتے اس راستے سے شیطان کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو اللہ تعالی نبی بنا کر بھیجنا چاہتے تو عمر کے اندر وہ سارے کوالیفیکیشنز ہیں، وہ سارے صفات ہیں، عمر کو نبی بنا کر بھیج دیتے۔ اللہ تعالی چننے میں دیری ہے، بس جس کو چن لے گا بس وہ کامیاب ہو گیا، ساری دنیا کو وہ فیض پہنچاتا پھرے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو دنیا میں دنیا والوں کے سامنے یاد کرو گے، میں تم کو آسمان والوں کے سامنے یاد کروں گا جو کہ دنیا والوں سے زیادہ اچھے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ تم ایک مرتبہ مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو 10 مرتبہ یاد کروں گا، تم تنہائی میں یاد کرو گے میں جلوت میں یاد کروں گا، تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم پیدل آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو ہمیں ذرا سی ہمت کرنی چاہیے، بس ذرا سی ہمت کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا بنا لے گا۔ جب بندہ اللہ کا بن گیا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اب ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی، اللہ اس کو عزت دینے والا۔ حضرت آخری بات بتا کے اپنی بات پوری کرتا ہوں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کو ان سے دین کی خدمت لینی تھی، وہ غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، بادشاہ تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رات میں دیکھا، سوئے ہوئے تھے، کچھ آواز ہو رہی ہے محل کے اندر، بیدار ہوئے، دیکھا کون صاحب ہیں، کہاں سے کون کون گھوم رہے ہیں، دیکھا تو 2 آدمی گھوم رہے ہیں، کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہائے تم دونوں کون ہو، کس طرح تم قلعہ کا دروازہ پار کر کے آئے ہو، میرے محل میں میرے بیڈ روم میں تم کیسے آ گئے اور یہاں کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اے بادشاہ ہمارا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ کہنے لگے تم کیسے پاگل ہو، اونٹ کو اگر تلاش کرنا ہو تو جنگل میں جاؤ، کہیں محل میں اونٹ رہتا ہے، جہاں اونٹ کو باندھا جاتا ہے یا جنگل میں ادھر جا کے تلاش کرو، محل میں کیا تلاش کرنے آئے ہو، اونٹ یہاں تھوڑے ہی تم کو ملے گا۔ تو ان دونوں نے کہا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ کیا تم کو یہاں مل جائے گا بادشاہت میں آرام کرتے ہوئے، عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف کھینچنا تھا، وہ دونوں آدمی نہیں تھے، 2 فرشتے تھے انسان کی شکل میں آئے۔ جب انہوں نے ان دونوں آدمیوں کی بات سنی، وہ بات دل میں اثر کر گئی۔ انسان کی زندگی بدلتی ہے کوئی ایک بات سے، کوئی ایک بات اس کے دل کو لگ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، ایک بات اس کے دل کے لگ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اسی پر وہ جمع رہتا ہے۔ ان کے دل کو بڑا اثر ہوا، فوراً بادشاہت کا لباس اتار دیا اور دوسروں کو بادشاہت سونپ دی اور کہا میں بڑی غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، اب میں علم سیکھنے جاؤں گا اور بہت بڑا عالم بننے کا خیال ہے اور میں اللہ کو پہچانوں گا، اللہ کی عبادت میں لگوں گا۔ چلے جنگل میں چلے گئے، پھر جا کر عبادت کرتے رہے، خوب اللہ کی عبادت کرتے رہے، بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ ایک دن وزیر آیا، دیکھا کہ بادشاہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنا پھٹا ہوا جھبا سوئی سے سی رہے۔ وہ کہنے لگے وزیر اے بادشاہ آپ کیسے پاگل ہیں، آپ عجیب آدمی ہیں، شاندار آپ کا شاہی محل ہے، بہترین جگہ ہے، کئی ہزار درہم کا آپ کا ایک لباس ہے،
اب دیکھیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، پھٹا پرانا کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس پہننے کے لیے، آپ اسی کو سی رہے ہیں جیسے آج کل کے لوگ بولتے ہیں۔ مجھ سے بھی بہت بولتے ہیں لوگ کہ آج ہی تمہیں اچھا کالج میں پڑھ لیتے تھے نا، اچھا ڈگری پڑھ لیتے تھے، کمپیوٹر سافٹ ویئر سیکھتے تھے، تم نے کیا روگ لگ گیا، تمہیں چور حضرت بننے چلے گئے ہیں نا، کیا آتا تم نا، کیا درما بھی تم نا نہیں ملتا، تمہیں کوسے کی وہ انجینئرنگ کر لیے رہتے تو مہینے کو 50,000 روپے تم نا درما ملتی، لنڈن امریکہ کہاں گیا، ہمارے سب ساتھی جو ہے وہ کورس کر کے ادھر ادھر ہیں، ہم کو بولتے ہیں اس طرح۔ ان سے بھی وہ کہنے لگے وزیر آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، وزیر کہنے لگے ان سے اے بادشاہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ وہ بادشاہت بہت اچھی ہے، ٹھیک، جس سوئی سے وہ سی رہے تھے سوئی کو نکالا سمندر میں پھینک دیا، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے دریا میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی نکال کے لاؤ۔ ہزاروں مچھلیاں دریا سے باہر نکل کے آئی اپنا منہ میں سوئی لے کر، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں پیتل کا ہے، کسی کے منہ میں سونے کا ہے۔ انہوں نے دیکھا چاروں طرف نظر گھمائی اور کہنے لگے میری سوئی لے کر آؤ جہانگیری، اس کو نکال کے لاؤ۔ تو ایک مچھلی گئی تلاش کر کے سوئی نکال کے لائی۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر دیکھا یہ بادشاہت افضل ہے یا وہ بادشاہت افضل ہے جس میں عبادت بھی نہیں کچھ بھی نہیں؟ تو وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا حضرت معاف فرمائیے۔ خیر میں آپ کو ویسے ہی ایک مثال دے رہا تھا کہ دنیا کی مال و دولت انسان کے پاس ہو لیکن اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، نماز سے دور، روزے سے دور، قرآن سے دور، تلاوت سے دور، ذکر سے دور، تو ایسی مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان مر کے قبر میں چلا جائے گا، سارا مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ عبادت کے ساتھ کمائی ہو، چاہے آپ کروڑوں روپے کمائیں، عبادت کے ساتھ ہو، ان پیسوں کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اگر عبادت کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان کمزور ہے، عبادت میں ضعف ہے، کبھی رمضان میں نماز پڑھ لیتا ہے صرف، کبھی جمعہ میں آ جاتا ہے، کبھی صرف عید کی نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، لیکن کروڑوں روپے کا مالک ہے تو سارے مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت کے ساتھ یہ مفید ہے پیسہ وغیرہ، عبادت نہیں تو یہ سب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف زندگی ظاہری اعتبار سے آرام سے گزر جائے گی، ورنہ حقیقتاً وہ پریشان رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، اپنا برگزیدہ اور مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا اس آیت میں اعلان کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم بھی آپ کے مقبول بندے بننا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ ہمارا دل کاروبار میں زیادہ لگ رہا ہے، نماز میں نہیں لگ رہا ہے، ہمارا دل فلاں کام میں لگ رہا ہے، روزے میں نہیں لگتا، قرآن میں نہیں لگتا، اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس جذب والی صفت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔